لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ امتحان کا بہت بڑا کڑا وقت ہے اور اپنے آخرت کا بھی وقت ہے. یعنی مطلب کہ آدمی نہیں سوچتا کہ میں یہ کروں، یہاں جاؤں. ایک تذبذب میں آدمی رہتا ہے. بنیادی چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ کام پسند ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. یہ بنیادی چیز. اور اس میں بنیادی چیز ہے کہ جو صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرے گا وہ کبھی بھی نامراد کہیں پر بھی نہیں ہوگا. اس وقت میں دعوت کے کام کی کمی ہے یہ نہیں ہے. چاہے جس اعتبار سے بھی آدمی جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ 3 دن بھی دیتا ہے، ہفتے میں جڑتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے، تشکیلیں بھی کرتا ہے. بس ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں سے یہ کام جھٹکا نہ دیا جائے. تو نے ٹھیک نہیں کیا. یہ خطرے کی بات ہے. قرآن شریف میں ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے 14ویں پارے میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. مکہ مکرمہ میں بڑھیا تھی. سارے صحابہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے سورج غروب ہونے کے وقت میں. صرف صحابہ نہیں، مشرکین مکہ، صحابہ، یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے بڑھیا کے پاس. اور وہ بڑھیا کا کیا کام تھا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج جب طلوع ہوا تو کپڑا لے کے بیٹھ جاتی تھی اور کپڑا لے کر بیٹھنے کے بعد اسے بنتی تھی. بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیا، بیٹھے بیٹھے پانی پی لیا، اور جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا تو سب کے سامنے اسے پھاڑ دی. تو لوگ جو ہے وہ اس کا پھاڑنے کے منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے. دیکھو صبح سے تو یہ چلی، صبح سے کام شروع کیا اور غروب کے وقت میں کام اس نے اب خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس بڑھیا کی طرح مت ہونا کہ زندگی بھر کام کیا اور موت کے وقت میں کھائی. یہ مطلب ہے زندگی بھر کام کیا آدمی نے. ہم نے کتنے چلے دیے ہوں گے، کتنے 3 چلے دیے ہوں گے، کتنی جگہوں پر گشت کیے ہوں گے، لیکن اپنا معاملہ خالی. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آدمی محروم ہے، کیا اور ملا بھی نہیں. تو اس لیے ہم دعوت کے کام کو کریں صفات کے ساتھ. صفات میں بنیادی صفت ہے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا. یہ بنیادی صفت ہے. ساتھیوں کے ساتھ شفقت، ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا. ہمارے دلوں میں دیکھو میں ایک بات بتاؤں، بہت پوائنٹ کی بات ہے. ہمارا جو سوچ ہے نا، سوچ یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں. ہم جو سوچتے ہیں محفوظ ہو رہا ہے. دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو کسی کی سوچ کو محفوظ کرے. بول کو تو محفوظ کرتے ہیں، بول الفاظ کو، لیکن سوچ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہاں محفوظ ہو رہی ہے. ایک چیز آپ نے سوچی وہ ریکارڈ ہو گئی، دوسری سوچی، اب اس پر اجر، جزا، ثواب، گناہ ملے نہ ملے وہ چیزیں لگی محفوظ ہوتی. اس محفوظ پہ دیکھا جائے کہ آپ نے یہ چیزیں سوچی کیوں. اچھے گمان ہوں گے، اچھا یہ پھیلے گی. بدگمانیاں ہوں گی، بدگمانیاں پھیلے گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان سب سے پہلے بدگمانیاں نیک لوگوں میں داخل کرتا ہے.
शैतान का काम है। नेक लोगों में बदगुमानियाँ बहुत होंगी, इन्होंने कुछ किया होगा, ये इनके साथ क्यों खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये टेलीफोन पर क्या बात कर रहे हैं, ये बदगुमानियाँ फिर लड़ाई तक पहुँचती है। इसीलिए कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में अगर कोई आदमी दूसरे की बदगुमानियाँ करता है तो हज़रत उमर कहते हैं निकालो इसे मस्जिद नबी, ये हमारा काफिला तोड़ने की बातें करता है, हमारा काफिला जोड़ने का है, उनका हर एक को जोड़ेंगे। ये उलमा ने लिखी है कि सबसे पहली सब जो होती है काम करने वालों की, उसको अल्लाह ख़त्म करता है। वो पहली सब जो ख़त्म हुई तो उसके बाद वाली सब भी ख़त्म हुई, उसके बाद वाली सब भी ख़त्म हुई, उसके बाद वाली सब भी ख़त्म हुई। तो क्वालिटी हमारे अंदर पैदा हो, हमें ये कोशिश करनी है। अब क्वालिटी क्या है वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का किस्सा ज़रूर सुना देता हूँ। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत टेंशन में रहते थे। 40 साल की उम्र में उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया, सिर्फ 40 साल की उम्र। सिद्दीक़ अकबर को जो दौर मिला है काम करने का, वही दौर उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को मिला है उतना, बस लंबे नहीं रहे। हज़रत उमर तो लंबे रहे, हज़रत उस्मान भी लंबे रहे, काम करते रहे, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को जो दौर मिला सिद्दीक़ दौर, इनकी उम्र 40 साल की थी और 40 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। लेकिन क्वालिटी क्या पैदा की उन्होंने? हालात बनु उमैया का आप जानते हो, बनु उमैया के हालात कितने ख़राब हो गए थे उम्मत के अंदर। हो ईद की नमाज असर के बाद पढ़ी गई है, कितना ख़राब हाल हुआ होगा उम्मत का। ईद की नमाज जो सुबह पढ़ते हैं वो असर के बाद बांदियों में भेजते थे, जा जाके नमाज पढ़ा, बड़े बड़े फुक़हा उसके पीछे नमाज पढ़ते थे बांदी, और बांदी ऐलान करती थी कि मैं फला रईस की या फला वजीर की या फला के बांदी हूँ और आज रात उसने मुझसे सोहबत की है, मैंने गुस्ल भी नहीं किया है। इस दर्जे तक उम्मत पहुंची थी। देखो तारीख की किताबें आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें मिलेगी। ईद की नमाज अब क्यों, अब वो लोग इंतजार में बैठे हैं, हजरत आ रहे हैं, वो आवे, जोहर की नमाज हो गई, असर की नमाज हो गई, ईद की नमाज। अच्छा कोई जा नहीं सकता, पुलिस वाले खड़े रहते थे, उसके कौन जाता है देखना, पता चला फलां साहब उठ के चले गए, गर्दन उड़ा दी, क्यों गए? यहाँ तक उम्मत पहुँची थी। पर उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अल्लाह की कब्र को नूर फरमाए, उन्होंने सबको जोड़ा। क्वालिटी ऐसे पैदा हुई, जब इंतकाल का वक्त उनका करीब आया और बहुत उनकी तबीयत ख़राब हुई तो बुखार रहता था इनको, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को। जब बुखार बहुत रहता था तो अच्छी बातें थी, देखते थे क्या है। सारे तबीबों ने कहा कि हज़रत आपको तो जहर दिया गया है। मैं इतना अच्छी तरीके से उम्मत को लेकर चल रहा हूँ, मुझे जहर देने वाला कौन? आदमी हुस्न ज़न में न रहे, मुझे कौन जहर देगा? तो जो सबसे पहले उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम भाई तूने मुझे जहर दिया है? हाँ नहीं, मुझे वो सच बताओ, मुझे अगर जहर दिया है तभी अतिबाई कह रहे हैं कि अंतड़ियाँ कट रही हैं, तो तुम्हारे मौत का वक्त करीब है, अब मुझे सच बताओ। वो गुलाम ने कहा हाँ, इकरार कर लिया उसने, और अमीर के सामने इकरार कर लिया मैंने दिया। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने पूछा कि कितने पैसे मिले तुमको? 2000 दीनार। दिरहम चांदी का होता है, दीनार सोने का होता है, दीनार की कीमत ज़्यादा होती है। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कुछ बातें कही उसको, जो उनकी क्वालिटी, इन बातों से पता चलता है कि कितनी ऊंची क्वालिटी वाला आदमी था। एक कहा भाई 2000 दीनार तो आप जो है फ़ौरन आप बैतुल माल में जमा करा दो, हो सकता है कि किसी का हक हो, तुम्हारे पास आया हो। दूसरा कि बिल्कुल टेंशन मत लेना,
آپ نے مجھے زہر دیا ہے، میں مر رہا ہوں، آپ ٹینشن مت لینا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا۔ وہ تو خوش ہو گیا، جان بچی۔ پھر کہا تجھے جو ہے جانا ہے تیرے گھر پر، تو یہاں رہ مت، میرے ساتھی کو پتہ چلے گا تو نے زہر دیا تو تجھے تو مار دیں گے، تو یہاں سے چلا جا، اپنے گھر پر چلا جا، اور چونکہ جانے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیشگی میں تجھے جو ہے 2-3 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں، تو نکل جا یہاں سے، بھاگ جا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے۔ جب مرض الموت میں تھے، اب مرے تب مرے، تو کبھی آنکھ کھلتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی، کبھی کھلتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی، کبھی بیماری میں ہوتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز، وہ لوگ جو تھے ان کے یعنی بیٹے، دوسرے عمرا وزراء، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ وہ زہر دیا کس نے ہے، وہ غلام کہاں ہے جو ان کے ساتھ رہتا تھا، غلام کو ڈھونڈو، وہ کہا، وہ تو تھا ہی نہیں۔ انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، کوئی میری طرف سے بدلہ نہ دے۔ یہ کوالٹی پیدا ہوئی تھی، اس کوالٹی نے امت کو جوڑا تھا۔ آج ہمارے ساتھی کی معمولی چیز کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں، اخلاق، دل کی صفائی، اللہ کے ساتھ تعلق، کوئی غرض نہیں، صرف دین کا کام، صرف دین کا کام۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور ماشاء اللہ آپ لوگ جنہوں نے ابا کے بیانات سنے ہیں اور مجموع میں سنے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا، ابا کہتے تھے کہ دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آ کر سدھر جائے گا، اور تبلیغ کا بگڑا ہوا حرم میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا۔ قتلہ نفسہ، اس کے نفس نے اسے قتل کر دیا۔ ہر آدمی کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اللہ کے کوئی چالاکی چلتی نہیں ہے، خدا کی شان، اللہ کے یہاں کوئی چالاکی چلتی نہیں ہے۔ وہاں تو جتنا صاف ستھرا معاملہ ہوگا اتنا وہ آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور مرنے کے بعد جب مر مرا کے چلے جائیں گے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کتنے چلے دیے تھے آپ نے، قبر پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ اچھا میں تو مسجد جماعت کو بلا لاتا ہوں، امیر صاحب کو بلا لاتا ہوں، نہیں، یہاں تو چلے جس وجہ سے دیے تھے، چلے اس لیے دیے، پہلے کیا کام اس لیے کیا تاکہ ہماری زندگی میں دین آئے۔ آپ کی زندگی میں دین ہے کہ نہیں، یہ جواب دو۔ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، شریف میں آتا ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن خوب اچھا پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے اللہ کس کو ڈالیں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کافروں کو؟ نہیں۔ یہودیوں کو؟ نہ۔ نصارہ کو؟ نہیں۔ مشرک جہنم میں سب سے پہلے نہیں جائیں گے، کہ یہودی نہیں جائیں گے، کہ نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں اللہ تعالیٰ کس کو ڈالیں گے؟ وہ دین کے کام کرنے والوں کو اللہ ڈالے گا جنہوں نے دین کا کام کیا لیکن ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نیت میں کھوٹ، وہ نیت کی کھوٹ کی وجہ سے اللہ ڈالے گا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کو بھڑکائے گا، معار کا جملہ آتا ہے، بھڑکانا کسی چیز کو۔ اللہ نے جو اللہ ان کو ایندھن بنائے گا، خود بھی گئے، قافلے کو بھی لے گئے۔ اس لیے میری ایک ہی نصیحت ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو، اور اس کے ساتھ اچھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کرتا، میں نے پوچھا ابا کیسے کلیئر رکھو، یہ اتنا پریشان کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں چلتا، یہ ٹھیک نہیں چلتا، یہ ٹھیک نہیں چلتا، تو ابا نے کہا بیٹا آپ ٹھیک چلتے ہو؟ یہ میرے والد صاحب ہیں،
کہ منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھے گا، اپنا عیب نہیں دیکھے گا. آپ کو اگر دوسرے کے عیب نظر آ رہے ہیں سمجھ لو کہ آپ میں نفاق ہے. مومن اپنے عیب دیکھے گا، مومن ہے نا وہ اپنے عیب دیکھے گا. میں خراب ہوں، البتہ وہ ہے میرا ساتھی ہے، اس سے اگ چک ہو گئی کوئی، اس کے بعد ہم دعا کریں گے ان کے لیے، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی بھی ساتھی محروم نہیں ہے. کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ چیز ہے. ناپاک جانور ہے، ناپاک جانور، سور کو ہم ناپاک کہتے ہیں. سارے جانوروں میں خراب جانور ہماری نگاہ میں وہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی. اللہ نے پیدا کیا کہ اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی. تو فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کیا خیر ہے. یہ کو صبح وہ سوتا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے وہی جانور نکلتا ہے. کبھی بھی خنزیر کو صبح سوتا ہوا نہیں دیکھو گے آپ. سفر میں جا کے دیکھو، کتا سویا ہوا ملے گا، گدھا سویا ہوا ملے گا، دوسرے جانور سوئے، یہ نہیں سوئے گا. بکور یہاں صبح سارے جانوروں میں سب سے پہلے روزی تلاش کرنے کے لیے یہ نکلتا ہے. اور شیر آپ کو سویا ہوا ملے گا. جب نیند پوری ہوگی پھر روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے گا. جب روزی بڑھ گئی ہوگی اب وہ روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے گا. کہ اللہ نے کسی کو باطل پیدا نہیں کیا ہے. اس لیے حسن ظن یہ ہونا چاہیے. اور اخلاق، اللہ کے لیے اخلاق اور زبان کی حفاظت. کڑوے بول مت بولو، یہ بول لکھے جاتے ہیں. سورہ کہف کی پہلی آیت میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اللہ کس کو کب معاف کر دے نہیں کہہ سکتے. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ مردوں سے زنا کرتا تھا. پتہ چلتا کہ جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے تو قبر کھود کر جو ہے اس سے زنا کرتا، اس کی اپنا کفن وغیرہ لیتا اور پھر جو ڈال دیتا مٹی وغیرہ. اس زمانے میں سب جگہ اندھیرا ہوتا تھا، کوئی اتنی واچ وغیرہ ہوتی نہیں تھی، اور مدینہ منورہ کی بستی بھی چھوٹی تھی. تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. یہ نوجوان روتا ہوا آیا اور یہ کہا کہ حضرت مجھ سے تو بڑے گناہ ہو گئے، میں تو بڑا خراب آدمی. کیا ہوا؟ اس نے اپنا قصہ سنایا. میں کرتا ہوں. اب حضرت عمر کو جوش آ گیا، بغایا. اب مسجد نبوی میں دکھنا نہیں چاہیے تھی. ہاں یہاں سے دور چلا جا مدینہ منورہ سے. حضور کو کچھ پتہ نہیں. یہ معاملہ صرف حضرت عمر کا ہے اور اس کا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وہی اترتی ہے، جاتی ہے، آتے ہیں، قصے ہوتے ہیں. پھر اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اگر توبہ کرے گا تو ہم معاف کر دیں گے. ایک توبہ کرے گا تو ہم معاف کر دیں گے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بھائی تمہارے ساتھ ایک قصہ ہوا ہے، اس بات کہی تم نے کسی کو؟ یہ ہوا یہ ہوا یہ. بھائی تم کو کیا کہنے، اپنا دیکھو. جب بولا اس کو حضرت عمر کو خود ڈھونڈنے، وہ بیچارہ دور چلا گیا تھا مایوس ہو کر، اب مجھے کوئی رکھے گا نہیں. اس کو بلایا، اس کا اکرام کیا، اس کو آیتیں سنائی گئی. کہا اللہ تجھے معاف کر دے گا. بعد میں چل کر بڑا آدمی بنا. تو ہمارے لیے حفاظت کے لیے دعوت کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن دعوت کے کام کو بہت سنبھال کر چلے کے چلنا، یہ مین پوائنٹ ہے. یہ ورنہ کرتے کرتے بھی آدمی محروم. بلبی بن باورا بڑا آدمی تھا، بہت اچھی تقریر کرتا تھا. بلبی بن باورا عورت کی وجہ سے محروم ہو گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ بلبی بن باورا کام بہت کیا لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا.
دعوت کے کام میں آدمی جو پچھڑتا ہے نا، جیسے شاعر نے کہا ہے کہ فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ پچھڑ جاتا ہے آدمی۔ جیسے ایک جملہ یاد رکھنا، آج کا سبق یہ ہے، ہمارے سوچ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ 2 منٹ کے لیے آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، وہ ریکارڈ ہو گئی۔ اب وہ ڈیلیٹ کرنے میں کافی دیر لگے گا۔ بھئی دنیا کی کوئی چیز ہو تو آپ جو ہے وہ کچھ کر لو، ڈیلیٹ کر لو، بات ختم ہو گئی، موبائل میں سے ڈیلیٹ کر لو۔ وہاں تو اللہ کا نظام بہت زبردست مستحکم ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم دیکھو تمہاری صبح شام کی تسبیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، قرآن شریف کا پارہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ پھر گش میں جاؤ، ہم کو ابا ہمارے کہتے ہیں پہلے یہ کرو، یہ تمہارا پہلے خود کھاؤ، دوسروں کو کھلانے کا زیادہ فکر مت کرو، دوسروں کی اپنی ذمہ یعنی اپنا دین یہ تو فرض ہے نا، ہماری تو خود اپنا سدھرنا یہ تو فرض ہے نا، دوسروں کا جو ہے یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اللہ ہدایت دے نہ دے، کبھی جلدی دیتا ہے، کبھی بعد میں دیتا ہے، کبھی وقت آتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو اللہ کا نظام ہے۔ لیکن تبلیغ کرتے کرتے آدمی بگڑتا گیا، یہ تو بڑا مجرم ہے۔ ہوائی جہاز فیکٹری میں بن رہا ہے، بنتے بنتے وہ اگر اندر ہی بگڑ گیا تو یہ تو بہت بڑا نقصان کرے گا، کئی لوگ مر جائیں گے۔ تو یہ ہماری جو دعوت کا کام ہے، یہ صفات اخلاق اچھے ہوں، ساتھیوں کے ساتھ اچھا گمان، اگر جو ہے نامناسب حالات آئے نہیں آئیں گے، جھیل لو۔ محاسن دیکھو، محاسن ساتھیوں کی اچھائیوں کو دیکھو، ساتھیوں کی برائیوں کو نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف مزاج میں جوڑ نہیں تھا۔ خالد ابن ولید، حضرت عمر مزاج میں جوڑ نہیں تھا۔ خالد ابن ولید، عمار ابن یاسر مزاج میں جوڑ نہیں تھا، انبن رہتی تھی، مشورے میں انبن رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ حضرت وہ چھوکرا وہ نئے خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف پرانے لوگوں میں بدری ہے، حضور کے ساتھ رہے اور کافی ان کے قصے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کے۔ خالد ابن ولید جو یہ ان کی شکایتیں رہتی، تو حضور کے پاس آ کر شکایت کی عبد الرحمن ابن عوف نے، تو وہ لڑکا آیا نا خالد، وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، شکایت کی، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں خالد بھی آ گئے، انہیں کہا یہ بڑے میاں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ اب آپ کا جواب سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ خالد انت تحترم عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ بدری ہے، تم بدری نہیں ہو، یہ بدری ہے۔ بدر میں شریک ہونے والا تو بہت اونچا آدمی ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت کب تک احترام کروں، یہ مجھے کوستے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ متوجہ ہوئے عبد الرحمن بن عوف کی طرف اور یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تم خالد بن ولید کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، احترام کرو۔ یہ کہہ کر دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ ہمارا کام جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھے میں کیسا ہوں، تھوڑی دیر اپنے دل سے اتنا سوال کر لو کہ میں کیسا ہوں، تو آپ کا دل آپ کو جواب دے گا۔ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ زبان جو ہے یہ سچ بولے گی، جھوٹ بولے گی، دل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، چونکہ دل عرشی ہے،
فرشی نہیں، عرشی چیز جو ہوتی ہے وہ بالکل پاک صاف ہوتی ہے. اسی لیے دعا میں کیا منگوایا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کو بخشیں گے. تو علماء نے لکھا ہے قلب سلیم کا کیا مطلب؟ قلب سلیم کا مطلب ہے بے عیب دل، کہ اللہ تو ہمیں بے عیب دل عطا فرما، اس میں کانٹے نہیں ہونے چاہیے. خاص طور سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ. اچھا، یہ ساتھی جو بنے ہیں بڑی مشکلوں کے بعد، ہمارے ساتھی جو بنے بڑے مشکلوں کے بعد، کہاں کہاں سے آپ نے اٹھایا ہوگا کسی کو کہاں سے لائے ہوں گے، کتنا کوئی یعنی اس کے مسائل ہوں گے. کسی کی بیوی بیچاری حمل سے ہے اور آپ نے تشکیل کر کے اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا. کوئی اللہ کے راستے میں گیا، پیچھے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی خیر خبر لینے والا نہیں تھا، کوئی مقروض ہو گیا، کوئی کیا ہوا، اس کی قربانی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو آپ کے سامنے قصے ہم سے زیادہ آتے ہوں گے کہ بیچارہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اتنا کر کے بھی اگر آدمی محروم رہا تو اللہ کے سامنے خالی ہاتھ پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی کیا لایا آپ، اتنا بتا دو. اس لیے بن کے چلنا ہے. وہی میرے والد صاحب کی بات یاد رکھنا، دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آئے گا، سدھر جائے گا. تبلیغ کا بگڑا ہوا حرم میں کعبے میں جائے گا تو بھی سدھرے گا نہیں، کیونکہ تبلیغ کا بگڑا ہوا میدان یعنی اپنے کارخانے میں خود بگڑ گیا ہوائی جہاز. اگر کارخانے میں ہوائی جہاز بگڑ گیا کوئی انجینئر اس کو سدھار نہیں سکتا، کیونکہ جس نے جو پوائنٹیں وہاں اندر رکھی ہیں اسی نے غلط رکھ دی، تو دوسرا انجینئر کیا دیکھے گا کیا کیا ہے اس نے اندر. اس پر صحابہ روتے تھے. صحابہ جو روتے تھے نا اس پر روتے تھے. نافقان ضلا نافقان ضلا نافقان. حضرت عمر روتے تھے لا لیا ولا علیہ لا لیا ولا علیہ. حالانکہ حضرت عمر نے کام کتنا کیا، ان کے رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. حضور نے فرمایا ہنی لک یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ تیرا احترام کرتا ہے. ہر فرشتہ تیرا احترام کرتا ہے. یہ حضرت عمر کتنا اونچا مقام. قرآن میں کئی جگہیں ایسی ہیں اور حدیث 65 جگہ ہیں، حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ملا کر 65. ایک مرتبہ میں نے گنی کہ بھی حضرت موافقات عمر کتنے ہیں، 65 ہیں. الگ 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 قصے ہوئے، ان قصے میں رائے مانگی گئی. حضرت عمر کے مطابق رائے کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے، لیکن آسمانوں سے فیصلہ ان کے رائے کے مطابق آ گیا. اتنا اونچا آدمی اور اپنا ڈر کتنا ہے. ایک فرمایا کہ لا لیا ولا علیہ لا لیا ولا علیہ. بیمار تھے مرض الموت میں. حضرت علی اور حضرت حسن دونوں آئے تو دونوں کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے. تو پوچھا عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ حضرت علی نے پوچھا موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ابو الحسن، حضرت علی کو، ابو الحسن میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا میں گواہی دوں گا، آپ اچھے آدمی تھے، میں گواہی دوں گا کہ آپ اچھے آدمی تھے. تو تھوڑا سا مسکرائے. اچھا تو گواہی دے گا تو میری معافی کی مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. کوالٹی تھی. اب وہ کوالٹی ہم نہیں لا سکتے، کم سے کم ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں. اس لیے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق، حسن ظن، اچھائیاں، حکمت سے کام کرو، حکمت سے. خاص طور سے یہ حالت میں 2 دھڑے ہو گئے، ہمارے 2 دھڑے ہو گئے. بہت بڑا قافلہ اس طرف ہے، بہت بڑا قافلہ اس طرف ہے. اب اس میں سب کا احترام کریں گے، عزت کے ساتھ ملیں گے، کسی کو برائی نہیں کریں گے، کوئی پارٹی بندی نہیں کریں گے کہ ہمارا کام پارٹی بندی کا نہیں ہے. ہم تو احترام کریں گے سب کا مکمل طریقے پر.
بلکہ اپنے ساتھی کا جتنا احترام کریں گے اس سے زیادہ اس کا احترام کریں گے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. ورنہ آدمی جو ہے بالکل مرجھا جاتا ہے. پھر ایسے حال میں آدمی آ جاتا ہے کہ وہ کچھ سوچ نہیں سکتا کہ میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں. نہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو. امیر معاویہ آئے تھے تو عائشہ کے پاس جب وہ حالات میں آئے, جب ان کا اور علی کا معاملہ چلا اور یہ سارا کا سارا جو معاملے چلے ان کے, امیر معاویہ آگے تھے. وہ آئے تو امی عائشہ سے کہا کہ امی مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے, میں حالات میں گر گیا ہوں. حضرت عائشہ تھی صاحب کہتے تھے کہ جتنا علم اللہ نے میرے صحابہ کو دیا ہے آدھا علم اللہ نے عائشہ کو دیا ہے. آدھا بڑے بڑے لوگ جو ہیں حضرت عائشہ سے فتوے پوچھتے تھے, بڑے بڑے فقہا, عبداللہ بن مسعود جیسا, حضرت عمر جیسا. عائشہ ذرا بتا اس میں کیا ہے, بتا, یہ نہیں کہتے تھے, بہت چھوٹی تھی. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے بھی چھوٹی تھی. حضرت فاطمہ بڑی تھی, حضرت عائشہ چھوٹی تھی. ابوبکر جا کے پوچھتے کہ بٹیا اس مسئلے میں تیری کیا رائے ہے, تو وہ روٹی بناتے بناتے رائے دے دیتی تھی. اتنا علم مستحضر تھا. یہ مسئلہ آیا ہے, اس مسئلے میں پورا مدینہ پریشان ہے. تو کون سا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ روٹی بنا رہی ہے, عورتیں کھانا پکا رہی ہیں, پکاتے پکاتے وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتی تھی, اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اس کا جواب یہ قرآن کی آیت. اتنا اونچا علم تھا. تو حضرت عائشہ کے بعد امیر معاویہ آئے اور نے فرمایا کہ امی مجھے کچھ رائے دو, میں بہت حالات کے اندر گر گیا ہوں. کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کرو, تو تمہارا اور مخلوق کا معاملہ اللہ خود کلیئر کرے گا. کتنی بڑی بات بتا جی, بتاؤ کہ تمہارا اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر کرو, تو مخلوق کا اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ اللہ خود کلیئر کرے گا, اس کا فکر مت کرو. اس لیے تمہارے یہاں ممرہ میں تو ماشاءاللہ کام کی فضائیں, ہم تو ہر دور میں یہاں آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں. جب ایک تھے تو بھی آتے تھے, الگ ہوئے تو بھی آتے ہیں, جیسا جیسا وقت ملتا ہے. ساتھی ہیں, ساتھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے, جڑ کے چلو, اکرام کے ساتھ چلو. کوئی لگے آپ کو کہ یہ بہت ہی آڑا ٹیڑھا ہے تو اس کا جواب خاموشی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا. پورا قرآن, چونکہ آج کل میں درس قرآن دیتا ہوں نا, ہمارا جو سبق چلتا ہے ایک تو درس قرآن کا سبق مغرب میں ریلے ہوتا ہے, تہجد میں تیار کرتے ہیں ہم, اور ایک دوسرا آج کا سبق, آج کل معراج کا مضمون چل رہا ہے تو درس قرآن دیتے ہیں, اس میں تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں. تو اس میں باتیں سب کھل کے آتی, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور اتنا یاد رکھو, چپکے سے اپنے دل سے اتنا پوچھو کہ میں مروں گا, اللہ کے سامنے جاؤں گا, اللہ پوچھے گا اس بارے میں جواب دے, میں کیا جواب دوں گا. تو دل خود کہے گا بس اب رخ بدل دے. میں نے وہ صحنی کا قصہ سنایا کہ مدینہ منورہ میں نوجوان لڑکیاں مدفون ہوتی تھی, وہ رات کے وقت میں قبر کھود کر کفن نکال کر اسے زنا کرتا تھا اور کفن بیچ دیتا تھا سالوں تک. کتنا خراب آدمی ہوگا, کتنا بد باطن ہوگا. حضرت عمر کو پتا چلا, حضرت عمر نے مدینہ سے بھگا دیا, بھاگ یہاں سے, حضور زندہ ہے. لیکن اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی, نہیں تمہیں حق نہیں ہے, اس نے توبہ کر لیے. جو توبہ کرتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں. وَمَن يَظْلِمْ نَفْسَهُ, کہ جو آدمی نے اپنے آپ پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے معافی مانگے, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا. قرآن ہے, اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث موضوع ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. تم آ جاؤ, چک ہو گئی,
اب اس کو بھول جاؤ. اسی لیے علماء نے کیا لکھا ہے, کسی نے زنا کیا اسے تو بتایا زنا کیا, جس نے کیا اس کو ہی بتایا زنا کیا. تو علماء کیا کہتے ہیں کہ کسی کو کہو بس, پیر صاحب سے جا کر مت پوچھو حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں, اپنے امیر صاحب سے جا کر مت کہو کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں. باپ سے مت کہو, کسی سے مت پوچھو, پردہ ڈال دو. اللہ نے پردہ ڈالا ہے, پردہ ڈالے رکھو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. آگے مت بڑھو, یعنی دوسری مرتبہ اس راستے پر مت جاؤ. چک ہو گئی بشری تقاضے کی وجہ سے, جوش تھا, اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکا, ہو گیا. اب کسی کے سامنے پوچھو مت, یہ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسئلہ کو جانا نا. اب چپکے سے اتنا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارا رستہ جیسے, لیکن تم نے یعنی کیا کہتے ہیں بار بار یہ عادت, ومن یکسب, ایک قرآن کی آیت یاد رکھنا, ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. ایک آیت یہ, اور دوسرا کہ ومن یکسب خطیئۃ, کہ جو آدمی گناہ کا کام کرے وہ احاطت بھی خطیئتہ, اس کا گناہ اس کو گھیر لے. غیبت کر رہا ہے تو غیبت ہی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ ہی بول رہا, بدگمانی کر رہا ہے تو بدگمانی کر رہا, بد اخلاقی کر رہا ہے بد اخلاقی کر رہا. فرمایا کہ یہ آدمی بہت بڑی گہرائی میں جا کے گر گیا, اب اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں. زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے, غیبت کو نہیں سمجھتا. غیبت تو عام ہے ہمارے یہاں کہ زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے, ارے اس نے گڑبڑ کی, اس نے منہ کالا کیا, اس نے یہ کیا, وہ باتیں کرنے. اور روزانہ غیبت ہوتی ہے, وہ گھر میں غیبت ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ غیبت ہوتی ہے, ساتھیوں کے ساتھ غیبت ہوتی ہے. ہمارے مشورے صاف ستھرے, اس لیے اللہ سے ایک دعا مانگو, اے اللہ مجھے قلب سلیم دے, یعنی بے عیب دل دے, میرے دل میں کوئی عیب کوئی کھوٹ ہونی نہیں چاہیے. اور یہ ملتا ہے آدمی کی نیت پر. ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے, کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی خیر دے دیں گے. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا. شیطان استاد ہے ابو ہریرہ کا, اس نے سکھائی تھی, ہے نا بخاری کا قصہ معروف مشہور. حضور سے آ کر کہا یہ بتا, فرمایا ہے کم بخت جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا, یہ بات صحیح ہے اس کی. آدمی کے دل میں آخرت سب سے زیادہ غافل وہ آدمی رہتا ہے جو موت سے غافل ہوتا ہے. میں سمجھتا میں ہمیشہ رہوں گا, مجھے تو موت آنی ہی نہیں ہے, جو چاہوں کروں. سوچیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں, فیصلے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں, زبان کے بول بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. اور وہاں قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا آدمی, وہاں کوئی آئے گا نہیں. حشر کے میدان میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ پاک ذرا میں ہماری مشورے کی جماعت کو بلا لاؤں, میری مسجد میں جماعت دنیا میں بیٹھتے تھے انہیں بلا لاؤ, اللہ کہیں گے سب سے ہم پوچھ لیں گے, آپ اپنا بتاؤ. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا, تو بیچ میں کوئی ہوگا نہیں, نہ بیوی کھڑی ہوگی, نہ باپ کھڑا ہوگا, نہ پیر کھڑا ہوگا, نہ جو ہاتھ پاؤں دبانے والے تھے وہ کھڑے ہوں گے, ہدیہ جو دیتے تھے وہ کھڑے ہوں. اللہ سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, تم کو ایمان ملا تھا, تمہیں حدیثیں ملی تھی, تمہیں قرآن ملا تھا, تم کیا کر کے آئے یہ بتاؤ. وہ دن آنے والا ہے. ہر نبی نے اس دن سے ڈرا. یہ تو دجالی فتنے, یہ دور جو چل رہا ہے دجالی فتنے ہیں, یہ دجالی فتنوں کی ابتدا شروع ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے بڑا دجال تو آئے گا بعد میں, لیکن اس سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. یہ کرونا وائرس کو شیطان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے پر یہ کرونا وائرس کے جراثیم دکھائی نہیں دیتے,
اور کام کر کے چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں شیطان کی بہن نہیں تھی، اب پیدا ہو گئی. ساری دنیا کو اللہ نے ہلا کے رکھ دیا، سب کے دماغ ٹھکانے آ گئے. اللہ اللہ ہے. اپنا دین سنبھال کر ہم چلیں، اخلاق کے ساتھ رہے، اچھائیوں کے ساتھ رہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قصے ہوئے ہیں. ان کی کیا جوڑ تھا اور کیا ان کے اخلاق تھے. بھوپال کا اجتماع تھا، ابا کی آنکھیں بنی تھیں، پھر بیانات ابا نے شروع کر دیے تھے. ڈاکٹروں نے اجازت دے دی تھی. تو حضرت کے پاس ابا آتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، کیا بیان کروں؟ تو حضرت کہتے تھے کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ ہماری بنیادی چیز ہے. توحید، رسالت، آخرت، جو بیان کرو. ابا کہتے تھے حضرت دعا فرمانا. حضرت کہتے تھے اللہ مدد فرمائے. نکل کر جو ہے خود اپنے جوتے پہننے کے بجائے ابا نے حضرت جی کے جوتے پہن لیے. آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا. اور حضرت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ میرے جوتے پہن کر جا رہے ہیں. تو حضرت اٹھے، اور حضرت اٹھنے کے بعد ہمارے والد صاحب کو جوتے ڈھونڈے، کہاں مولی عمر کے جوتے، کہاں تھی مولی عمر کے جوتے، کہاں ہیں؟ یہ ہے. اور حضرت نے خود نے پکڑا، اور حضرت خود بھاگے گئے. بھائی مولی عمر، جیسے ان کی آواز میں گرشت، بھائی مولی عمر، آپ نے میرے جوتے پہن رکھے ہیں، آپ کا جوتا یہ ہے، سامنے جوتا رکھا. یہ ابا سناتے تھے. یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے سفروں کے اندر. اخلاق، جوڑ. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہ ہو. یہ بات نہیں ہے. ان کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، ان میں کچھ اچھائیاں ہیں، ان میں کچھ اچھائیاں، ان میں کچھ اچھائیاں ہیں. تو اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤ. یا وہی حضرت عائشہ والی نصیحت کروں گا کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. جب اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ آپ کلیئر رکھو گے تو مخلوق کر آپ کا جو معاملہ ہوگا اللہ کلیئر رکھے گا. ہر آدمی پوچھے میری تہجد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، میرے 3 دن لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں، میں کون سی کیٹیگری پر جا رہا ہوں. تنہائی میں میرے گناہ تو نہیں ہوتے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بہت لمبی تقریریں کرتا ہے اور گھر پر آ کر کوئی ہوتا نہیں، یوٹیوب پر تنہائی کی گناہ شروع کر دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اللہ اس سے ایمان چھین لے گا کہ تو نے 2-2.5 گھنٹہ تقریر کی اتنے مجمع کے اندر، اور یہاں تنہائی کے اندر تو یوٹیوب پر گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے، اس سے چھپی ہوئی تو چیز ہے نہیں. اس لیے مختصر یہی بات، محبتوں سے رہو، اخلاق سے رہو، اور بدگمانی یعنی حسن ظن کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. سب تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، اس کے محبت کے کرنے کو قبول فرما. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے اس کی جو پریشانیاں ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اس کی جو حاجتیں ہوں اس کے حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. کتنی بڑی بات بتا دی، بتاؤ کہ تمہارا اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر کرو. تو مخلوق کا اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ اللہ خود کلیئر کرے گا، اس کا فکر مت کرو. اس لیے تمہارے یہاں ممرہ میں تو ماشاءاللہ کام کی فضائیں، ہم تو ہر دور میں یہاں آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں. جب ایک تھے تو بھی آتے تھے، الگ ہوئے تو بھی آتے ہیں، جیسا جیسا وقت ملتا ہے. ساتھی ہیں، ساتھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے. جڑ کے چلو، اکرام کے ساتھ چلو. کوئی لگے آپ کو کہ یہ بہت ہی آڑا ٹیڑھا ہے تو اس کا جواب خاموشی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا.
پورا قرآن، چونکہ آج کل میں درس قرآن دیتا ہوں نا، ہمارا جو سبق چلتا ہے ایک تو درس قرآن کا سبق مغرب میں ریلے ہوتا ہے، تہجد میں تیار کرتے ہیں ہم، اور ایک دوسرا آج کا سبق، آج کل معراج کا مضمون چل رہا ہے تو درس قرآن دیتے ہیں، اس کو تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں، تو اس میں باتیں سب کھل کے آتی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اتنا یاد رکھو، چپکے سے اپنے دل سے اتنا پوچھو کہ میں مروں گا، اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ پوچھے گا اس بارے میں جواب دے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو دل خود کہے گا بس اب رخ بدل دے۔ میں نے وہ صحنی کا قصہ سنایا کہ مدینہ منورہ میں نوجوان لڑکیاں مدفون ہوتی تھی، وہ رات کے وقت میں قبر کھود کر کفن نکال کر اس سے زنا کرتا تھا اور کفن بیچ دیتا تھا سالوں تک۔ کتنا خراب آدمی ہوگا، کتنا بد باطن ہوگا۔ حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر نے مدینہ سے بھگا دیا، بھاگ یہاں سے، حضور زندہ ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، نہیں تمہیں حق نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی، جو توبہ کرتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو آدمی نے اپنے آپ پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا۔ قرآن ہے، اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ کہ تم آ جاؤ، چک ہو گئی، اب اس کو بھول جاؤ۔ اسی لیے علماء نے کیا لکھا ہے، کسی نے زنا کیا اسے تو بتایا زنا کیا، جس نے کیا اس کو ہی بتایا زنا کیا۔ تو علماء کیا کہتے ہیں کہ کسی کو کہو بس، پیر صاحب سے جا کر مت پوچھو حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، اپنے امیر صاحب سے جا کر مت کہو کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، باپ سے مت کہو، کسی سے مت پوچھو، پردہ ڈال دو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، پردہ ڈالے رکھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، آگے مت بڑھو، یعنی دوسری مرتبہ اس راستے پر مت جاؤ۔ چک ہو گئی، بشری تقاضے کی وجہ سے جوش تھا، اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکا، ہو گیا۔ اب کسی کے سامنے پوچھو مت، یہ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسئلہ کو جانا نا، اب چپکے سے اتنا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارا راستہ جیسے، لیکن تم نے یعنی کیا کہتے ہیں بار بار یہ عادت میں، ومن یکسب، ایک قرآن کی آیت یاد رکھنا، ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، ایک آیت یہ، اور دوسرا کہ ومن یکسب خطیئۃ، کہ جو آدمی گناہ کا کام کرے وہ احاطت بھی خطیئتہ، اس کا گناہ اس کو گھیر لے، غیبت کر رہا ہے تو غیبت ہی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ ہی بول رہا، بدگمانی کر رہا ہے تو بدگمانی کر رہا، بد اخلاقی کر رہا ہے بد اخلاقی کر رہا۔ فرمایا کہ یہ آدمی بہت بڑی گہرائی میں جا کے گر گیا، اب اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں۔ زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، غیبت کو نہیں سمجھتا۔ غیبت تو عام ہے ہمارے یہاں کہ زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، ارے اس نے گڑبڑ کی، اس نے منہ کالا کیا، اس نے یہ کیا، وہ باتیں کرنے، اور روزانہ غیبت ہوتی ہے، وہ گھر میں غیبت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ غیبت ہوتی ہے، ساتھیوں کے ساتھ غیبت ہوتی ہے۔ ہمارے مشورے صاف ستھرے، اس لیے اللہ سے ایک دعا مانگو، اے اللہ مجھے قلب سلیم دے، یعنی بے عیب دل دے، میرے دل میں کوئی عیب کوئی کھوٹ ہونی نہیں چاہیے۔ اور یہ ملتا ہے آدمی کی نیت پر۔ ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی خیر دے دیں گے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، شیطان استاد ہے ابو ہریرہ کا، اس نے سکھائی تھی
ہے نا بخاری کا قصہ معروف مشہور. حضور سے آ کر کہا یہ بتا, فرمایا ہے کم بخت جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا, یہ بات صحیح ہے اس کی. آدمی کے دل میں آخرت سب سے زیادہ غافل وہ آدمی رہتا ہے جو موت سے غافل ہوتا ہے. تو سمجھتا میں ہمیشہ رہوں گا, مجھے تو موت آنی ہی نہیں ہے, جو چاہوں کروں. سوچیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں, فیصلے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں, زبان کے بول بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. اور وہاں قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا آدمی, وہاں کوئی آئے گا نہیں. حشر کے میدان میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ پاک ذرا میں ہماری مشورے کی جماعت کو بلا لاؤں, میری مسجد پر جماعت دنیا میں بیٹھتے تھے انہیں بلا لاؤ. اللہ کہیں گے سب سے ہم پوچھ لیں گے, آپ اپنا بتاؤ. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا, تو بیچ میں کوئی ہوگا نہیں, نہ بیوی کھڑی ہوگی, نہ باپ کھڑا ہوگا, نہ پیر کھڑا ہوگا, نہ جو ہاتھ پاؤں دبانے والے تھے وہ کھڑے ہوں گے, ہدیہ جو دیتے تھے وہ کھڑے ہوں گے. اللہ سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, تم کو ایمان ملا تھا, تمہیں حدیثیں ملی تھی, تمہیں قرآن ملا تھا, تم کیا کر کے آئے یہ بتاؤ. وہ دن آنے والا ہے. ہر نبی نے اس دن سے ڈرا. یہ تو دجالی فتنے, یہ دور جو چل رہا ہے دجالی فتنے ہیں. یہ دجالی فتنوں کی ابتدا شروع ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے بڑا دجال تو آئے گا بعد میں, لیکن اس سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. یہ کرونا وائرس کو شیطان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے پر یہ کرونا وائرس کے جراثیم دکھائی نہیں دیتے اور کام کر کے چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں شیطان کی بہن نہیں تھی, اب پیدا ہو گئی. ساری دنیا کو اللہ نے ہلا کے رکھ دیا, سب کے دماغ ٹھکانے آ گئے. اللہ اللہ ہے. اپنا دین سنبھال کر ہم چلیں, اخلاق کے ساتھ رہیں, اچھائیوں کے ساتھ رہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قصے ہوئے ہیں. ان کی کیا جوڑ تھا اور کیا ان کے اخلاق تھے. بھوپال کا اجتماع تھا, ابا کی آنکھیں بنی تھی, اب پھر بیانات ابا نے شروع کر دیے تھے, ڈاکٹروں نے اجازت دے دی تھی. تو حضرت کے پاس ابا آتے تھے, کہتے تھے کہ حضرت میں جا رہا ہوں, مجمع بہت بڑا ہے, کیا بیان کروں. تو حضرت کہتے تھے کہ توحید, رسالت, آخرت, یہ ہماری بنیادی چیز ہے. توحید, رسالت, آخرت, جو بیان کرو. ابا کہتے تھے حضرت دعا فرمانا, اللہ. حضرت کہتے تھے اللہ مدد فرمائے. نکل کر جو ہے خود اپنے جوتے پہننے کے بجائے ابا نے حضرت جی کے جوتے پہن لیے. آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا, تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا, اور حضرت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ میرے جوتے پہن کے جا رہے ہیں. تو حضرت اٹھے, اور حضرت اٹھنے کے بعد ہمارے والد صاحب کو جوتے ڈھونڈے, کہاں ہے مولی عمر کے جوتے, کہاں ہیں بولے عمر کے جوتے, کہاں ہیں, یہ ہے یہ ہے. اور حضرت نے خود نے پکڑا, اور حضرت خود بھاگے گئے, بھائی مولی عمر, جیسے ان کی آواز میں گرج, بھائی مولی عمر آپ نے میرے جوتے پہن رکھے ہیں, آپ کا جوتا یہ ہے, سامنے جوتا رکھا. یہ ابا سناتے تھے. یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے سفروں کے اندر. اخلاق, جوڑ, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہ ہو. یہ بات نہیں ہے. ان کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں, ان میں کچھ اچھائیاں ہیں, ان میں کچھ اچھائیاں, ان میں کچھ اچھائیاں ہیں. تو اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤ. یا وہی حضرت عائشہ والی نصیحت کروں گا کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. جب اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ آپ کلیئر رکھو گے تو مخلوق کر آپ کا جو معاملہ ہوگا اللہ کلیئر رکھے گا. ہر آدمی پوچھے میری تہجد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے, میرے 3 دن لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں, میں کون سی کیٹیگری پر جا رہا ہوں, تنہائی میں میرے گناہ تو نہیں ہوتے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بہت لمبی تقریریں کرتا ہے اور گھر پر آ کر کوئی ہوتا نہیں, یوٹیوب پر تنہائی کی گناہ شروع کر دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے, اللہ اس سے ایمان چھین لے گا کہ تو نے 2-2.5 گھنٹہ تقریر کی اتنے مجمع کے اندر, اور یہاں تنہائی کے اندر تو یوٹیوب پر گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے, اس سے چھپی ہوئی تو چیز ہے نہیں. اس لیے مختصر یہی بات, محبتوں سے رہو, اخلاق سے رہو,
اور بدگمانیاں نہیں، حسن ظن کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. سب تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، اس کے محبت کے کرنے کو قبول فرما. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے اس کی جو پریشانیاں ہوں